السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم اس سلسلے کے اوپر چل رہے ہیں، لوگوں کی زندگی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی اور لوگوں کے مٹیریل کی حفاظت کے لیے اگر ہم کہیں کسی کے کام آ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کسی کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ لازم نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے کام آئیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے جہاں رہ رہے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو چلتے ہوئے ماشاءاللہ سے ہمیں کچھ دن ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم اس کے سٹیپ 3 کے اندر پہنچے تھے، جس میں تھا کائنڈز آف فیول۔ کائنڈز آف فیول ایندھن کی یعنی کہ اقسام، اور ایندھن کی اقسام کے اندر بھی ہم پہنچے ہوئے تھے ٹینڈر کے اوپر۔ ٹینڈر کا وہ حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کہ بہت ہی کم درجہ حرارت کے اوپر آگ کو پکڑ لیتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور بہت ہی شدت سے لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سٹیپ 2 ہے آج، اور سٹیپ 2 ہے کینڈلنگ۔ ایسی چیزیں جو کہ درمیانے درجہ حرارت کے اوپر آگ پکڑتی ہیں، یعنی ان کو نہ ہی ٹینڈر کا درجہ حرارت ضرورت ہوتا ہے اور نہ ہی بلک فیول کا۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلک فیول کیا ہے۔ اس کو درمیانہ درجہ حرارت ضرورت ہوتا ہے، جیسا کہ ٹینڈر کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا درمیانہ درجہ حرارت اگر ان کا سوٹیبل مل جائے تو آگ کا وجود جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر لکڑی ہے، چپس ہے وغیرہ ہے، وہ اشیاء ہیں جن کو جلنے کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا ہے ٹینڈر اور بلک فیول کے درمیانہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس کو مناسب درجہ حرارت ملتا ہے تو آگ وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بلک فیول ہے، اور بلک فیول کیا ہے؟ ایسا مٹیریل جس کو جلنے کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا موجود ہے جس کو بہت زیادہ درجہ حرارت ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں کوئلہ ہے، اور ایسی اشیاء ہیں جنہیں جلنے کے لیے بہت زیادہ کوئلہ، یعنی کہ اس کے جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جب ہم کوئلے کو آگ لگانے کے لیے عام طور پر دیکھیں آگ لگتی ہے تو اس کو بہت ہی ہمیں تک و دو کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اس کو آگ لگتی ہے۔ تو یہ بلک فیول کی قسم کے اندر آتی ہے، جو کہ ٹینڈر اور کینڈلنگ سے زیادہ درجہ حرارت کے اوپر جا کر آگ پکڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف پھر بڑھیں گے، اور وہ ٹاپک انشاءاللہ پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ ہوتے ہیں تو آگ کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک آگ کی اقسام کے اوپر ہوگا۔ امید ہے آپ لوگ اس سے فائدہ مند ہو رہے ہوں گے، اور یہ فائدہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق کے عزیز و اقارب سے، کسی فیکٹری کے اندر، کسی مل کے اندر، کسی دفتر کے اندر، اور کہیں بھی آپ موجود ہیں تو ان سے یہ شیئر کریں اور ان تک یہ معلومات پہنچائیں۔ یہ کوئی عام معلومات نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کے گزارنے کے عمل کے اندر بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا مین جو ہمارا یہ سرکل ہے اس کو سیکھنا ہمیں لازم ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر حادثات سے بچ سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ والسلام، تھینک یو، شکریہ جی۔